نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر والذي نفسي بيدي إن عيسى ابن مريم نازل فيكم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، آج 24 دسمبر ہے اور کل بروز ہفتہ 25 دسمبر ہے۔ اسلامی دنیا میں، اسلامی تاریخ میں تو یہ دن ایک عام دنوں کی طرح ہے، اس میں کوئی خاص ایسا کوئی شرعی حکم چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن یہود عیسائیت کے نزدیک اس 25 دسمبر کو خاص اہمیت حاصل ہے کہ ان کے نزدیک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں اس دن کو وہ کرسمس ڈے کے طور پر مناتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے جشن کے طور پہ۔ معزز سامعین، اسلام میں ولادت کے موقع کے کیا احکامات ہیں اور اس موقع پہ شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے، ہمارا اس موضوع پہ اہل اسلام کا ان لوگوں سے، عیسائیوں سے بالکل جداگانہ موقف ہے۔ اسلام با مقصد دین ہے اور با مقصد کاموں میں نسل انسانی کو مصروف رکھتا ہے۔ محض کھیل و تفریح، جشن منانے اور خوشیاں منانے کو اسلام میں کبھی بھی اہمیت نہیں دی گئی، بلکہ ہر چیز کو اس کے دائرے میں رکھتے ہوئے ایک با مقصد زندگی گزارنے کی طرف دین اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن آج کی ہماری گفتگو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے گرد ہوگی، حالانکہ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام بھی موجود ہیں، تو چونکہ سابقہ انبیاء میں سے ہماری شریعت مطہرہ کا جو سب سے زیادہ واسطہ ہے، ایک تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے کہ ہمارے دین اسلام کو دین ابراہیم، دین حنیف بھی کہا جاتا ہے، اور یہ فطری دین ہے، فطرت کا دین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا اول الناس بعیسی ابن مریم، کہ سب نبیوں میں سب سے زیادہ میں قریبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہوں، اور دوسرے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کی ایک مستقل ملت یہودیت کی شکل میں موجود ہے۔ لیکن ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں چونکہ یہودیت نام کی کوئی چیز نہ ہونے کے برابر ہے، کہیں کوئی اعلانیہ تو نہیں بلکہ کوئی چھپا چھپایا یا کسی بند کسی کونے خدرے میں کوئی یہودی رہتا ہو تو سو رہتا ہو۔ ہمارا زیادہ تر واسطہ کرسچن برادری سے، عیسائی برادری سے پڑتا ہے، یا پھر ہمارے دوسرے مذاہب وہ سارے کے سارے مشرکین کے مذہب ہیں جنہیں ہندو کہتے ہیں یا سکھ ہیں یا دیگر کوئی اور مذاہب ہیں، وہ آسمانی مذاہب نہیں ہیں، ان کا دین فطرت سے اور آسمانی وحی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہمارے متحارب، ہمارے مد مقابل جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ عیسائیت کا مذہب ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہماری جو تعلق ہے، ہمارا جو رشتہ ہے، اگرچہ سب نبیوں سے ہمارا رشتہ ہے، اور یہ اسی امت کی خصوصیت ہے کہ یہ سب نبیوں پر ایمان لانے والی ہے، سب کا ادب اور احترام کرنے والی ہے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارا خاص تعلق ہے، ہمارا خاص رشتہ ہے۔ اس کی وہ رشتہ کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا اول الناس بعیسی ابن مریم،
کہ میں بھی عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریبی ہوں، جو عیسیٰ میرا سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تو انبیاء آتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی زمانہ جس نبی نے پایا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کے 570 سال کے بعد ان کے رفع الی السماء کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 570 سال کے لگ بھگ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو قرب یہ بھی ہے، اور دوسرا قرب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہ رکھا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں حضرت آدم جیسی ہے، یعنی جو صفات اور خصوصیات اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں، تقریباً ویسی ہی خصوصیات اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے خاص کلمہ کن کے ساتھ آسمان سے یعنی ان کو پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خاص کلمہ کن سے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، تو حضرت عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے اللہ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ اس لیے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلمہ اللہ کی طرف سے روح حضرت مریم میں پھونک دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہمارے معاشرے میں نسل انسانی میں بن باپ کے پیدا ہونا انہی دو حضرات کا شرف ہے، ان دو حضرات کی عظمت ہے کہ ان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا خاص کلمہ کن کار فرما تھا۔ ویسے تو ہر انسان چاہے وہ مرد و عورت کے اختلاط کے ساتھ پیدا ہو، وہ بھی اللہ کے کلمہ کن سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ حکم نہ فرمائے تو آپ نے بیسیوں لوگ ایسے دیکھے جو شادی شدہ بھی ہیں، فزیکلی طور پہ درست بھی ہیں، لیکن ان کے گھروں میں اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف اسباب کا مہیا ہو جانا کافی نہیں ہے، جب تک اللہ کسی کام کے ہونے کے لیے حکم نہ فرما دے کہ یہ کام ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن ہوتا ہے تو ہر چیز کائنات میں مارز وجود میں آتی ہے، چاہے وہ چیز قانون کے تحت ہے، چاہے وہ خلاف قانون ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز قانون کے مطابق ہو اس میں اللہ کا کلمہ کن ہمیں خاص طور پہ نظر نہیں آتا۔ اور جیسے مرد و عورت کا اختلاط ہے، مرد و عورت کی شادی ہوئی اور سال بعد اللہ نے بیٹا بچہ بچی دے دیا، تو اس میں سب کو پتہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے، لیکن ظاہری درجہ اسباب میں ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ کی طرف سے ان کی کوئی شادی بھی نہیں ہوئی، ان کا کوئی خامد بھی نہیں، اور وہ خود کہتی ہیں کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور اللہ کا کلمہ کن آتا ہے، اللہ حکم فرماتے ہیں ہو جا، اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں مفسرین نے ایک وجہ لکھی، جب اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح آدم کو جمع کیا اور ان سے میثاق لیا کہ ایک تو اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا، ساری نسل انسانی کی سب روحوں سے اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، اور دوسرا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب روحوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا۔ تو ساری روحیں اور سارے نبیوں نے عہد میثاق میں، جسے عہد الست بھی کہا جاتا ہے، جب اللہ نے فرمایا تھا الستُ بربکم، سب نے کہا قالوا بلا، اللہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا مِنَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، وعدہ لیا اس عہد الست میں۔ تو اللہ نے پھر سب روحوں کو جب جمع کیا، دوبارہ ان کو پھر پشت آدم میں واپس لوٹا دیا، کہ آدم کی پشت میں ساری روحیں دوبارہ لوٹا دی، اور حضرت عیسیٰ کی روح کو اللہ نے اپنے پاس روک لیا۔ حضرت عیسیٰ کی روح آدم کی پشت میں نہیں ڈالی گئی، اس روح کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا۔ مفسرین حضرات نے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ، امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے اس روح کو اپنے پاس روک کے رکھا، اور جب اللہ کی مشیت میں یہ بات طے تھی کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کو آنا چاہیے، تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اسی روح کو براہ راست حضرت مریم علیہ السلام کے سینے میں پھونک ماری، انہوں نے گریبان میں آ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حاملہ کیا، اور ان کے بطن میں، ان کے رحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو منتقل کر دیا۔ اس لیے انہیں کہا جاتا ہے عیسیٰ روح اللہ، کہ یہ وہ روح ہے جس کو اللہ نے اپنے پاس روکا تھا، پھر براہ راست حضرت مریم کی طرف اس کو نازل فرما دیا۔ اب حضرت آدم کی تخلیق بھی بغیر باپ کے، حضرت عیسیٰ کی تخلیق بھی بغیر باپ کے،
حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس زمین پر بھیجے جانے سے پہلے فرشتوں کے ماحول میں جنت میں روک کر رکھا تاکہ وہ فرشتوں کی صحبت اٹھائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیجنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر فرشتوں کے ساتھ رکھا تاکہ حضرت آدم کی ساتھ ان کی مماثلت پوری ہو۔ جیسے آدم زمین پر آنے کے سے پہلے فرشتوں میں رہتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے دوبارہ جا کر فرشتوں کے درمیان رہیں اور اسی ماحول کے اندر اپنا وقت گزارے جیسے حضرت آدم نے فرشتوں کے ماحول میں وقت گزارا تھا۔ دوسری بات، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ قیامت سے پہلے یہ نسل انسانی کے جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے، نسل انسانی کے سارے اختلافات کو مٹانے کے لیے امام حکم بن کر، عادل بن کر نازل ہوں گے اور ہمارے درمیان وہ فیصلے کریں گے کہ یہودی، عیسائی اور اسلام کا اختلاف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اب اس وقت تک ہم پوری نسل انسانی کے 3 دھڑے ہیں، بقیہ مذاہب تو 3000 سے بھی زیادہ ہے۔ اس وقت اگر مذہبوں کی گنتی کی جائے، ہمارے پڑوس میں جن سے ہم جدا ہوئے پارٹیشن کے موقع پہ ہندوؤں کو دیکھ لیں تو ہندوؤں کو، ان کے مذہب کو اگر ہم غور کریں تو یہ یہودیت کا ہمیں ملغوبہ بلکہ ان کا چروا نظر آتا ہے۔ جیسے یہودیوں نے اس گائے کی پوجا کی تھی جس کو سامری نے بنایا تھا، پھر یہودیوں کے وہی ترتیب جو یہودیوں کا نظم ہے، ان کی شریعت ہے، وہی چیز ہمیں ہندوؤں میں نظر آتی ہے۔ یہ گائے کی اسی طرح پوجا کرنے والے ہیں، اسی طرح یہ سارے کام کرنے والے ہیں، وہی باتیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن ہندو کوئی باضابطہ مذہب نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا میں سکھ ازم یہ کوئی مذہب نہیں ہے، سکھ مذہب نہیں بلکہ سکھ ہندوؤں کو اس باغی طبقے کا نام ہے جنہوں نے ہندوؤں سے بغاوت کی اور ہندو مذہب سے جدا ہو کر اب جو ہے بابا گرو نانک کو اپنا بڑا مانا اور ایک نئے راستے پہ چل پڑے۔ یوں سمجھ لو جیسے مسلمانوں سے بغاوت کر کے قادیانی علیحدہ ہوئے، انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑا اور ایک نیا نبی بنا کر مرزا غلام قادیانی اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو اس کو اگر یوں سمجھیں کہ سکھ جو ہے وہ ہندوؤں کے قادیانی ہے اور یہ ہمارے سکھ ہیں جو ہم سے نکلے ہیں، تو وہ ادھر سے نکل کر انہوں نے الگ پارٹیشن اپنی کی اور ایک اپنا علیحدہ مذہبی تشخص قائم کیا۔ لیکن یہ کوئی ملتیں نہیں ہیں، مذہب نہیں ہیں۔ ملتیں اور مذہب یہ صرف 3 ہیں دنیا کے اندر، اور تینوں کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، یہ لوگ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ فلاح پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، لیکن یاد رکھو فلاح اب صرف اور صرف دین حنیف، دین اسلام میں فلاح ہے، اس کے ماسوا فلاح نہیں ہے۔ اب ان دنیا میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، چوتھی چیز تو نہیں ہوتی۔ یا بندے میں انتہا درجے کا جلال ہوتا ہے، یا جمال یا اعتدال، چوتھا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت انتہائی جلالی شریعت تھی، انتہائی یعنی جس کو کہتے آتشی شریعت، غصے والی شریعت، اس طرح ان کے ساتھ معاملات کو ڈیل کیا جاتا رہا۔ تو انتہائی جلال کی شریعت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، کپڑے پہ نجاست لگی ہے کپڑے کو کاٹ دو، یہ پاک نہیں ہو سکتا دھونے کے ساتھ۔ اگر کسی نے کوئی جرم کا ارتکاب کیا تو وہ گھر کے دروازے پہ صبح ہونے سے پہلے لکھا ہوا ہوگا کہ فلاں شخص نے رات کی تاریکی میں یہ جرم کیا ہے۔ تو ان کے ساتھ انتہا درجے کا جلالی معاملہ کیا گیا۔ اور آپ کے واقعہ علماء سے سنا ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مکہ مارا تو وہ وہیں پہ ہلاک ہو گیا، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام ایک جلالی پیغمبر ہے، یہ اللہ کی صفت جلال کے مظہر ہے، اللہ کی صفت جلال کا ان کے اوپر پورا پرتو تھا۔ تو قوم یہود میں بھی وہی جلال تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں انتہا درجے کی نرمی ہے۔ اس نرمی کا یہ فائدہ اٹھایا کہ عیسائیوں نے اٹھا کر انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، ان کی رحمت کو، ان کی شفقت کو دیکھا تو سیدھا کہا یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں انتہا درجے کی نرمی، حتیٰ کہ یہاں تک اگر ان کے ایک سائڈ پہ کوئی منہ پہ تھپڑ مارے تو یہ دوسری سائڈ آگے کرنے کے پابند ہے، آگے سے مزاحمت کرنا ان کے مذہب میں نہیں ہے۔ جب دنیا نے دونوں انتہائیں دیکھ لی، جلال بھی دیکھ لیا، جمال بھی دیکھ لیا، اب قیامت آنے سے پہلے ایک راہ اعتدال بھی دیکھنی چاہیے تھی۔ اللہ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ اعتدال دے کر، دین اعتدال دے کر بھیجا، جو جلال اور جمال دونوں کی درمیانی راہ ہے، جس میں نہ تو بہت زیادہ سختی ہے نہ بے موقع کی نرمی ہے، اس میں جہاد جیسی جلالی کیفیت بھی ہے اور رحمت للعالمین جیسی رحمت بھی ہے۔ دونوں چیزیں اس دین میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اس لیے یہ دین اعتدالی دین ہے، یہ درمیانی راہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
ہم نے اس امت کو درمیانی امت بنایا ہے، یہ دائیں بائیں چلنے والی نہیں ہے، یہ دو انتہاؤں پہ چلنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ صراط مستقیم پہ راستے کے درمیان میں چلنے والی امت ہے۔ اس میں نہ انتہا درجہ بے وجہ کی سختی ہے، نہ بے موقع نرمی ہے، اس میں پیار بھی چلتا ہے اور ساتھ ساتھ مار بھی چلتی ہے، دونوں کام برابر چلتے ہیں۔ تو اب اس امت کا ان تینوں راستوں میں، جلال میں، جمال میں اور اعتدال میں، دین موسیٰ میں، دین عیسیٰ میں اور دین محمد میں، سچا دین کون سا ہے، کون سی راہ سچی راہ ہے، کون سی راہ اللہ کے ہاں دین حق ہے، اللہ کی طرف پہنچانے والی آخری راہ ہے۔ پہلے دین جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تب تک سچا دین موسوی دین تھا، اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، اب عیسیٰ پر ایمان لانا وہ نجات دے گا، حضرت موسیٰ پہ ایمان لانا کافی نہیں ہوگا۔ آخر میں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب ان پر ایمان لانا نجات دے گا۔ سابقہ کسی نبی پر ایمان رکھے اور ہمارے نبی پہ ایمان نہ لائے تو یہ شخص بھی فلاح پانے والا نہیں ہے۔ اب سب نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہوگا، لیکن یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ سے اوپر تک کو مان رہے، موسیٰ علیہ السلام سے آگے کسی کو نہیں مانتے، اور آگے آنے والوں کو انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو سچا نبی نہیں سمجھا، بلکہ اپنے گمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا ہم نے پھانسی دے دی، ہم نے صلیب پر چڑھا دیا، انہیں قتل کر دیا، اور اپنے گمان کے مطابق انہوں نے ایسا کیا۔ ہوا اس طرح، یہ بھی مفسرین نے کتب تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے ان کا جاسوس جو تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان میں گھسا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی شباہت اس کے چہرے پہ ڈال دی، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت، عیسیٰ علیہ السلام کا جو شکل و صورت اس کے منہ پر ڈال دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اور وہ قوم آئی، انہوں نے مکان کا چونکہ محاصرہ کر رکھا تھا، انہوں نے آ کر اسے پکڑ کر اسے فوراً پھانسی پہ لٹکا دیا، چونکہ یہ غدار تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا تھا اور جاسوسی کرتا تھا، مجلس میں بیٹھتا تھا اور دشمن کو ساری کی ساری یہودیوں کو اطلاعات دیتا تھا۔ یہی تھا جو دشمن کے سپاہیوں کو لے کر اس مکان کا اس نے گھیراؤ کیا جس مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رکے ہوئے تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ نے انہی کے اوپر شباہت ڈال دی، جب ان کے اوپر شباہت ڈالی تو پھر ان کے اوپر وہی مسئلہ ہوا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور پھر آپس میں وہ اشتباہ میں پڑ گئے، آپس میں اختلاف میں پڑ گئے، اگر یہ عیسیٰ ہے تو وہ آدمی کدھر گیا جس کو ہم نے اندر بھیجا تھا، اور اگر یہ وہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے؟ اللہ نے ان کی اس گمراہی کو، ان کی اس شبہات کو وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُم میں بیان کیا کہ ہم نے ان کو اشتباہ میں ڈال دیا، صبح قیامت تک تم اسی اشتباہ میں رہو گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو تمہیں اس شک کی اس اندھیر نگری سے عیسیٰ علیہ السلام آ کر نکالیں گے۔ اب اسلام حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے نہیں مانا، اپنے گمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت دے دی، پھانسی دے دی، اور عیسائیوں نے بھی کچھ کمی نہیں کی، بلکہ عیسائیوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے واقعی قتل کر دیا ہے۔ 3 دن کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور پھر انہیں آسمانوں پہ اٹھایا گیا، جبکہ اہل اسلام کا جو عقیدہ ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، وہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ صلیب دیے گئے، صلیب پہ بھی ان کو نہیں چڑھایا گیا۔ یہ تو بعد کی بات ہے کہ صلیب پہ چڑھے پھر زندہ اترے، اس کہانی کو اسلام تسلیم نہیں کرتا۔ نہ وہ قتل کیے گئے نہ انہیں صلیب پہ چڑھایا گیا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو اشتباہ میں اللہ نے ڈال دیا اس معاملے میں، اور اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ وما قتلوہ یقیناً، اللہ تعالیٰ فرماتے یقینی بات یہی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرما رہے وما قتلوہ یقیناً، پکی ٹھکی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اب بعض کامعقل لوگ، جیسے ہمارے معاشرے میں ایک بہت زیادہ عقل سے محروم طبقہ جسے قادیانی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمان میں اتنے قرے ہیں، قرہ زمہریر ہے اور فلاں قرہ ہے، قرہ ناریہ ہے، آگ کے اتنے بڑے اوپر جو ہے وہ خلا ہے، ان سے گزر کر انسان کیسے جا سکتا ہے؟ قرہ زمہریر ٹھنڈا قرہ، اس سے گزر کر ایک انسان کیسے جا سکتا ہے؟ حیرت اس بات پر ہوتی ہے جیسے اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا کہ تم آسمان پر پہنچا کر آؤ۔ جو لے جانے والا ہے قرہ زمہریر ہے، قرہ ناریہ ہے، آگ ہے، پانی ہے، اس کی مالک اللہ کی ذات ہے،
وہ جب چاہے جس کے لیے چاہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسی زمین پر ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں, تو کیا وہ اللہ ان آگ کے کروں سے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر نہیں جا سکتے؟ اللہ کی قدرت سے تو کوئی چیز باہر نہیں. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور ان سارے کروں سے, سارے ان معاملات سے نکالا. لیکن عقل کے ماروں کا حال یہ ہے, یہ مرزا قادیانی کہتا ہے جو بابا نانک کا چولا صاحب ہے نا, یہ کپڑے کا جو چولا ہے, یہ ادھر ان کا جو کرتارپور ہے وہاں پہ پڑا ہوا ہے, اس پہ قرآنی آیات بھی لکھی ہوئی ہے. کہہ رہا ہے یہ آسمانوں سے اللہ نے نازل کیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ گرو نانک کا جو کپڑا ہے اس کو قرہ زمہریر نے نہیں جلایا, قرہ ناریہ نے اس کو کوئی تھوڑی سی استری بھی نہیں کیا, اتنا بھی گرم نہیں تھا. وہ خیر و عافیت سے گرو نانک تک پہنچ گیا. جس کی کفریہ بات ہے, جس کو اسلام یعنی تسلیم ہی نہیں کرتا, وہ بات قادیانی کہتے ہیں. اور عیسیٰ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا, کرے آگ سے کیسے گزر کر چلے گئے. جب انسان بے وقوف ہونے کے لیے کوئی علیحدہ سینگ نہیں اگتے. انسان کی شکل ہو سکتا ہے عام عقل مندوں سے زیادہ خوبصورت لگتا ہو, لیکن عقل مند اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی بات کو بغیر شک و شبہ کے تسلیم کر لے, وہ عقل مند ہے. چاہے دنیا سے بے وقوف ہی کیوں نہ کہے. اور بے وقوف انسان وہ ہے, دنیا چاہے اسے تھنک ٹینک, دانشور اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتی رہے, لیکن اس کو رب کی بات ماننے میں تردد ہو رہا تو یہ بندہ عقل سے محروم ہے. عقل اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات ہمیں ہمارے رب نے کہی ہے وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. کیوں اٹھایا آسمانوں پہ؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اب اس میں یہ بھی غور ذہن میں رکھیے, ہر نبی کے لیے شریعت میں اللہ نے ہجرت کو رکھا ہے. ہر نبی ہجرت کرتا ہے, اور ہجرت میں اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کسی کی ہجرت اللہ زمین سے زمین کی طرف کرواتے ہیں. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ سے ہجرت کروائی, مدینہ میں لے کر گئے, اور مکہ کے ارد گرد, ان کے ارد گرد سارے کفار گھیرا ڈال کر کھڑے دیکھتے رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے باحفاظت نکالا کہ کافروں کی آنکھیں دیکھتی رہ گئیں اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے. اور جب صبح آ کر دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے بستر پہ آرام فرما رہے ہیں, اور اللہ کے نبی سفر پہ بھی روانہ ہو چکے. آپ بڑی حیرت سے کہنے لگے, غصے میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا حضرت علی بڑے مزے سے سوئے ہوئے تھے. ایک جگہ پہ پڑھا, واللہ عالم اس کی سنادی حیثیت کیا, میں نے غور نہیں کیا. ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں زندگی میں کبھی مزے کی نیند آئی ہے؟ فرمایا اسی رات مجھے مزے کی نیند آئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صبح آ کر مجھے مدینہ میں مل لینا, میرے بستر پہ سو جاؤ. کہا جب اللہ کے نبی نے صبح کی خبر دے دی, مجھے یقین ہوگا کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا. اس رات میں فل بے فکری سے سویا تھا کہ میرے پیغمبر نے کہہ دیا باہر دشمن ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں, اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا بڑے مزے سے سوئے ہوئے ہیں. گھبرا کر انہیں اٹھایا, کہنے لگے محمد کدھر ہے؟ کہا ساری رات پیرے پہ تم کھڑے رہے ہو, پوچھتے مجھے ہو کہ کدھر ہے, یہ تم بتاؤ نا کدھر ہے, یہ میری ڈیوٹی تو نہیں ہے, سیکورٹی تمہارے پاس تھی, ساری رات پیرے میں تم کھڑے رہے. وہی کام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کو مکہ سے مشرکین کے ہجوم سے, ان کے پورے لاؤ لشکر سے باحفاظت نکال کر مدینے میں پہنچا کر دکھایا, یہی کام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. وہ زمین پہ اپنے گھیرے بنا کر کھڑے رہے, اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ زمین اور آسمان کے فاصلے یہ میرے اور آپ کے اعتبار سے ہیں, اللہ کے اعتبار سے کوئی فاصلہ نہیں ہے. اللہ کے نے کون سا پمائش کرنی ہے کہ یہ چیز مجھ سے اتنے کلومیٹر دور ہے, یہ مجھ سے اتنے فاصلے پہ ہے. یہ فاصلے انسانوں کے فانیوں کے اعتبار سے فاصلے ہیں. اللہ کی ذات فاصلوں سے پاک ہے. اللہ کے لیے زمین ہے جو آسمان ہے سب کچھ کے سامنے ہے. بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس اٹھانے میں حکمت اور راز کیا تھا؟ اللہ نے اتمام حجت کرنی تھی انسانوں پہ, اللہ نے اپنی بات کو پورا کرنا تھا. کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے ہمیں صحیح بات کا تو پتہ ہی نہیں چلا, ہمیں اصل بات کا تو ہمارے علم میں نہیں تھا. اللہ نے اتمام حجت کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ روکا تاکہ وہ قرب قیامت دوبارہ زمین پہ آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تفسیر در منصور میں ہے, وَإِنَّ عِيسَىٰ لَمْ يَمُتْ وَإِنَّهُ رَاجٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے, جو قیامت کے قریب دوبارہ تمہاری طرف لوٹائے جائیں گے. یہ کوئی نئے نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آ رہے, یہ بھی ذہن میں رہے. عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے نبی ہیں. یہ ہمارے نبی کے دور نبوت میں اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا, انا اول الناس بعیسی ابن مریم, میں وہ ذات ہوں جو عیسیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوں. میرے آنے سے پہلے بھی میرے گرد عیسیٰ تھے, میرے جانے کے بعد بھی میری ذات کے گرد عیسیٰ علیہ السلام چکر لگا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام میرے بعد بھی امت میں آئیں گے, لیکن وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آ رہے, کوئی نیا دین لے کر نہیں آ رہے.
بلکہ عیسیٰ علیہ السلام امتوں کا قضیہ نمٹانے کے لیے آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حقانیت بتانے کے لیے آئیں گے۔ وہ حقانیت کیا ہے؟ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ اور یہی بات عیسیٰ علیہ السلام نے جب ماں کی گود میں کلام کیا تھا اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ انی عبداللہ، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں۔ لیکن عیسائی نہیں مانے، اٹھا کر خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہودی نہیں مانے، کہا کہ نہیں ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، آگے فرمایا دوسرے مقام پہ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، نہ قتل ہوئے ہیں نہ انہیں صلیب پہ چڑھایا گیا ہے۔ پکی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں، وہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے۔ اس بات کو یہودیوں نے نہیں مانا۔ اب اس فیصلے کو ہونا چاہیے قرب قیامت یا نہیں ہونا چاہیے؟ دنیا ختم ہونے سے پہلے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پہ دوبارہ تشریف لے آئیں گے تو سارے یہودیوں پہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہم نے آج تک جو پڑھا، جو سنا، جو ہم نے دیکھا تھا وہ غلط تھا، ہماری روایات غلط تھیں، سچا دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو چکے ہوتے تو آج آسمان سے نازل کیسے ہوتے؟ آج آسمان سے ان کا نازل ہونا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی صداقت کی دلیل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس زمین پر، اور جب وہ زمین پہ آئے یہودیوں کا دین جھوٹا ثابت ہو جائے گا، غلط ثابت ہو جائے گا، اور سچا دین ثابت ہوگا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں یہی ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے دنیا میں کوئی بھی کتابی ایسا نہیں رہے گا، کوئی یہودی اور عیسائی ایسا نہیں رہے گا جو عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے ایمان نہ لے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں آئیں گے، یہ یہودی ایمان لانے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے پھر دنیا دو حصوں میں بٹ جائے گی۔ پھر یہ نہیں کہا جائے گا یہ اہل کتاب ہیں، یہ اہل اسلام ہیں، پھر دنیا کے دو بلاک ہوں گے، یہ اہل اسلام ہے اور یہ اہل کفر ہے۔ جو اتنی واضح صداقت کے بعد بھی نہ مانے، پھر وہ کہے میں اہل کتاب ہوں، یہ کون سی کتاب باقی ہے جس کو تو مان رہا ہے؟ اب اس کا جھوٹا ہونا، کافر ہونا واضح ہو جائے گا، اب دنیا دو بلاکوں میں بٹ جائے گی۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، آ کر بتائیں گے میں اللہ کا بندہ ہوں، تم نے مجھے خام خواہ خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات تو اس بات سے پاک ہے۔ اور جب نجران کے عیسائی آئے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے آ کر یہی بات بطور دلیل کے پیش کی۔ تفسیر نصفی میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، وہ کہنے لگے عیسائیوں نے، نجران کے عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ کہا اے اللہ کے رسول آپ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا؟ کہا ان کا تو باپ نہیں تھا۔ کہا جس کا کوئی باپ نہ ہو اس کا باپ تو پھر خدا ہوتا ہے، جو اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری یہ منطق مان لی جائے کہ جس کا باپ نہ ہو اس کا باپ خدا ہوتا ہے، پھر آدم کو بھی خدا کا بیٹا مانو، ان کی تو ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے، پھر وہاں تم کیوں نہیں مانتے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں؟ یہ تمہارا کہاں کا قانون ہے کہ آدم بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا ہو تو وہ خدا کا بیٹا نہیں بن رہا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو تو تم نے خدا کا بیٹا بنا دیا؟ تو یہ بات جب عیسائی دیکھیں گے وہ آ کر بتائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ عیسائی بھی ایسے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آئیں گے، دنیا میں کوئی ملت باقی نہیں رہے گی، ساری ملتیں ختم ہو جائے گی، اور ایک ملت باقی رہے گی، وہ ہمارے آقا حضرت محمد عربی کی ملت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کا دین غالب آئے گا، اس دین اور یہ ملت باقی رہ جائے گی۔ جب یہ دین اور ملت باقی رہ جائے گی، چھوڑ دیں میرا حال، جو مجذوب آدمی خیر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ میری طرف توجہ رکھیں، مجذوب آدمی۔ جی بھی تو میں عرض یہ کر رہا تھا جب ساری ملتیں ختم ہو جائے گی، ایک ملت اسلام باقی رہ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے مدینہ منورہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس، احادیث مبارکہ میں آتا ہے ابھی بھی چوتھی قبر کی جگہ موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر مدفون ہوں گے، رسول اللہ کے پہلو میں آ کر دفن ہوں گے۔ اور مسند ابی یعلا مسلم حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عیسیٰ میری قبر کے پاس آئے گا، آ کر کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آ کر مجھے سلام کہے گا، لأجیبن، میں عیسیٰ علیہ السلام کے سلام کا جواب دوں گا، عیسیٰ علیہ السلام کے میں سلام کا جواب دوں گا۔ چونکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر اطہر میں حیات ہے،
قبر اطہر میں زندہ ہیں، اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند القصیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، میں معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، جو اپنی قبر اطہر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ نبیوں کی زندگی اور زندگی ہوتی ہے، اس کو ہماری زندگی پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھو مرزا قادیانی نے یہاں پہ ایک دھوکہ کیا، اپنی کتاب ازالہ اوہام کے اندر اس نے قرآن پاک کی 30 آیات کو بالکل باطل اپنی مرضی سے دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہوئے کہا قرآن کی 30 آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہے، حیات النبی کا اس نے انکار کیا 30 آیتوں سے۔ افسوس تب ہوتا ہے جب خود کو مسلمان کہلوانے والے، بلکہ بظاہر کہنے والے کہ ہم موحدین ہیں، جب 30 آیات سے استدلال کرنے میں قادیانیوں کی راہ پہ چلتے ہیں، اس وقت اللہ انہیں سمجھ نصیب فرمائے کہ اب تم قادیانیوں کی وکالت کر رہے ہو۔ انبیاء کرام کا زندہ ہونا نظم المتناثر فی احادیث المتواتر میں امام جعفر قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبیوں کے قبروں میں زندہ ہونے کی احادیث یہ درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے جن کا انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے اور ملتوں کے جھگڑے کو ختم کریں گے، اور جب ملتوں کا جھگڑا ختم ہو جائے گا تو ایک ہی دین دنیا میں رہ جائے گا اور سارے دین اور ملتیں ختم ہو جائیں گی، اور وہ دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوگا۔ اب آئیے ہمارا حال کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے بحثیت مذہب اپنی شناخت کھو دی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں رواداری کے خلاف ہے، دنیا رواداری کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ رواداری نہیں، یہ دنیا ایک ایسے مکس اچار کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں نہ کوئی مذہب کی پہچان ہے نہ جنس کی پہچان ہے۔ آگے آنے والے دور میں آپ کیا دیکھو گے، ابھی بھی سے یہ شنید آ رہی ہے کہ جو یہ ہمارے شناختی کارڈ کے اندر لکھا تھا جینڈر میل یا فیمیل، اس کھانے کو بھی ختم کیا جا رہا ہے کہ اس بات پہ زور نہ دو کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس جنس کے فرق کو ہی مٹا دیا جائے۔ دنیا 1 یونٹ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دجالی تہذیب، دجالی مذہب کو دنیا میں لانچ کرنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے کام کیے جا رہے ہیں۔ مرد عورت کے فرق کو ختم کرو، مرد عورت اور تیسری جنس یہ تینوں مل کر برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ پہلے وہ جنس کا فرق ختم کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ مذاہب کا آپس میں جو حد فاصل ہے، آپس میں جو تفریق ہے، آپس میں جو ہمارا ایک امتیازی نشان ہے، اس کو بھی مٹانے کے چکروں میں ہے کہ سارے ایسا مکس ملغوبہ بن جائیں، پتہ نہ چلے یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ یہودی ہے۔ ہماری اپنی ایک پہچان ہے، ہم اس روئے زمین پہ خدا کے خلیفہ ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اگر ہم نے اپنی یہ پہچان کھو دی، اگر ہم اپنے یعنی اپنے لوگوں سے، اپنی اس پہچان سے، اپنے اس ٹریڈ مارک سے اگر ہم جدا ہو گئے تو ہم اس گرد و غبار میں گم ہو کر رہ جائیں گے جس گرد و غبار میں دنیا کے سارے مذہب پہلے گم ہو چکے ہیں۔ ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہماری اپنی ایک تہذیب ہے، ہمارے ہاں تو اس حد تک سختی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، جس نے جس قوم کی شکل و صورت اختیار کی، جس نے جس قوم کے ساتھ رہنا پسند کیا، ان کے وضع قطع، ان کی سماج کو، ان کی تہذیب کو ترجیح دی، وہ انہی میں شمار ہوگا، وہ میری امت میں شمار نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات بڑی غیور ذات ہے، ہمارا دین بڑا غیرت مند دین ہے، یہ ہر کھچڑی کو قبول نہیں کرتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے انسان کا جو دل ہے نا، اللہ کی ذات اتنی غیور ہے، اگر دنیا اتنی بے حس ہے، اتنی غیرت سے محروم ہے، اگر اس کو ایک ذرہ بھی دل میں جگہ ملے دنیا آ جاتی ہے، لیکن جس دل کے اندر اللہ کے ماسوا ایک ذرہ بھی غیر اللہ ہو، اللہ کی ذات اس دل میں نہیں آتی۔ اللہ کی ذات غیرت مند ہے، اللہ ہر ایک کے ساتھ ہر ملغوبے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ ہمارا ایک اپنا ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارا اپنا ایک سماج ہے، ہمارے نبی نے ہمیں جن نشانات پہ کھڑا کیا ہمیں ان نشانات کا پابند رہنا ہوگا، ہمیں ہر ایک ابھرتی ہوئی تہذیب کا ساتھ نہیں دینا۔ اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک محدث سے ہندوستان میں بہت بڑے عالم فاضل تھے، جب وہ فوت ہوئے تو کسی نے خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا حضرت سنائیے کیسی گزری؟ دیکھا تو بڑے ان کے منہ کے اوپر ایک سانپ ہے جو ان کے ہونٹوں پہ ڈس رہا ہے اور وہ منہ کے اوپر بار بار اس کے منہ کو کاٹ کر کھا رہا ہے، زہر سے ڈنگ مار رہا ہے چہرے کے اوپر۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے میں نے خواب میں اس محدث کو دیکھا جس نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی ہے، اتنا بڑا علم، اتنا بڑا صاحب علم عالم دین،
لیکن منہ پہ سانپ ڈس رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ جب اس نے پھر بار بار استخارہ کیا، پھر خواب میں اس بزرگ کی زیارت ہوئی، پوچھا یہ آپ کے منہ پہ سانپ کیوں ڈس رہا ہے؟ میں بار بار آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا ایک دفعہ ہندوؤں کی دیوالی کا دن تھا، ہندوؤں کی دیوالی ہوتی ہے جس میں ایک دوسرے پہ رنگ وغیرہ پھینکتے ہیں۔ کہا ہندوؤں کی دیوالی کا دن تھا، میں پان کھاتے ہوئے جا رہا تھا، مسجد کے اندر جانے لگا تو رستے میں ایک گدھا کھڑا تھا، میں نے پیپ جو منہ کا وہ ہوتا ہے اس کا رنگ سا منہ میں تھوک سا بن جاتا ہے وہ پھینکنا تھا، دل میں ایسے ایک شرارت سی آ گئی، دیوالی کا دن تھا، میں نے گدھے سے کہا ارے گدھے میاں آج لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کو رنگ رہے ہیں، تجھے کسی نے نہیں رنگا، لو تجھے میں رنگ دیتا ہوں۔ میں نے وہ اپنی لال لال پیپ گدھے پر پھینک دی۔ میرے اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند ہوئی کہ تو نے غیر قوم کے ساتھ اتنی بھی مشابہت اختیار کیوں کی ہے؟ میرے اللہ نے میرے منہ پہ سانپ کو مسلط کر دیا کہ تو نے اتنی سی بات بھی کیوں کی کہ تو نے میرے نبی کے دین کو چھوڑ کر اس بات کو کیوں اختیار کیا کہ ایک گدھے کے اوپر رنگ پھینکا ہے؟ جو اللہ اتنی بات پسند نہیں کرتے تو کرسمس ڈے کے موقع پہ عیسائیوں کو کہنا مبارکباد، ہیپی کرسمس ڈے، کبھی کیک کاٹنا، کبھی ان کے ساتھ مل کر تصویریں بنانا، کبھی ان کے ساتھ مل کر کیک ان کے منہ میں دینا، اپنے منہ میں ان کے ہاتھوں سے لے کر اپنے منہ میں ڈالنا، ہماری ایمانی غیرت کو ہو کیا گیا ہے؟ کیا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حالت میں چھوڑ کر گئے ہیں کہ ہم عیسائیوں کے ساتھ ان کے غلط کفریہ تہواروں میں شریک کریں؟ کبھی جا کر ہم ان کے سکھوں کے تہواروں میں شریک ہیں، کبھی ہم یہودیوں کے ساتھ شریک ہیں، آخر ہمارا اپنا بھی تو کوئی مذہب ہے یا نہیں ہے؟ کبھی دیکھا یہودیوں نے آ کر تمہارے ساتھ مسجد میں عید الفطر پڑھی ہو؟ کبھی عیسائیوں کو سکھوں کو دیکھا ہے وہ تمہارے ساتھ مل کر عید الاضحیٰ پہ اپنے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں؟ آخر تم ہی ایسے کیوں ہم لوگ ایک کنویں ایک بے پیندے کے لوٹے بنے ہوئے ہیں، جدھر کو لڑکاؤ ادھر کو لڑکتے چلے جاتے ہیں؟ ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہماری اپنی ایک تہذیب ہے۔ مسلمان کو قطعاً یہ زیب نہیں دیتا کہ محمد عربی کا دامن چھوڑ کر کسی اور دامن میں پناہ تلاش کرے، اپنے نبی کے دین کے اوپر کسی اور کے دین کو پسند کرے۔ دنیا کا کوئی دین ہمارے نبی کے دین سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی سماج، کوئی تہذیب، کوئی معاشرہ ہمارے نبی سے آگے نہیں ہے۔ کیسے ہم کم بخت ہیں، اعلیٰ ترین چیز کو چھوڑ کر ہم ذلیل ترین دنیا پہ قناعت کر رہے ہیں۔ اور یہ بات میں بارہا عرض کرتا ہوں، ہمارے دوستوں میں رواداری، یہ رواداری نہیں ہے، یہ غیرت سے محرومی ہے۔ یہ چیز کہ عیسائیوں کے ساتھ کرسمس، ہم نے کب کہا ان کو برا بھلا کہو؟ وہ ایک غیر مسلم اقلیت ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اپنے تہوار منائیں، جو مرضی کریں۔ تمہیں کون سا کسی جب بولے کتے نے کاٹا ہے یا کسی حکیم نے مشورہ دیا ہوا ہے کہ ہر کفریہ تہوار میں جا کر اپنے فوٹو بھی بنوانے ہیں، جا کر ان کے ساتھ شریک بھی ہونا ہے؟ اور جو بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہمارے دفتر میں کام کرنے والے عیسائی ملازمین ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہیپی کرسمس ڈے کا وہ کیک کاٹ لیا تو کیا حرج ہے؟ یہ حرج تمہاری مرضی کا نام نہیں ہے، یہ حرج قیامت کے دن پتہ چلے گا حرج کس کو کہتے ہیں، حرج کس چیز کا نام ہے۔ جب تمہارے نبی نے تم سے منہ پھیر لیا کہ جاؤ کرسمس کے کیک کاٹتے تھے جا کر کاٹو، میری ملت میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، پھر پتہ چلے گا ہم نے کتنا خسارے کا سودا کیا ہے۔ ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری آخرت، ہماری دنیا، ہر چیز اگر ہے تو اپنے نبی کے دم سے ہے۔ اگر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑیں گے انہی کرسمس ڈے پہ، کبھی جو ہے وہ کسی ڈے پہ آئے دن نے، کبھی مدر ڈے، کبھی فادر ڈے، کبھی ویلنٹائن ڈے، کبھی جو ہے وہ 14 فروری کو پتہ نہیں کیوں کیا کیا اس طرح کے محبت کے دن، ان بے وقوف قوموں نے اپنے رب کا دامن چھوڑا ہوا ہے۔ یہ اپنے دلوں کو خوش کرنے کے لیے جہالت میں ڈوبے ہوئے یہ جانور، یہ یورپی جانور، یہ اپنے دلوں کو سلجھانے کے لیے ایسے ایسے دن مناتے ہیں۔ تم تو اشرف المخلوقات ہو، میں اور آپ تو محمد عربی کے دین پہ چلنے والے ہیں، ہمارے دین میں تو کوئی اندھیرا نہیں ہے، ہماری تو ایک ایک چیز روشن ہے۔ ایک صحابی غالباً حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے پاس انہوں نے فتح کیا تھا ایک علاقے کو، وہاں کے شہزادے کھڑے تھے، سارے دربار میں کھڑے قیدیوں کی طرح کھڑے تھے، یہ کھانا کھانے لگے، ہاتھ سے لقمہ زمین پہ گر گیا، انہوں نے اٹھا کر اسے جھاڑ کر منہ میں ڈالنا چاہا، دوسرے صحابی نے کونی ماری، اس نے کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان اتنے بھوکے ہیں کہ زمین پہ گرا ہوا لقمہ بھی اٹھا کر کھا لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کیسا پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں اپنے پیغمبر، اپنے محبوب کی سنت کو ان احمقوں کے لیے چھوڑ دوں؟ یہ جو کہتے ہیں کہتے رہے، ہم اپنے محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری حالت ہے، بس میں گئے، داڑھی ذرا بڑی ہے تو بس اسٹوڈنٹ بننے کے لیے داڑھی کو موڑ موڑ کے کوشش کرتے، اللہ کرے ہم ایک نہ پپو سے بن جائیں اور ہماری حیثیت مذہبی تشخص ختم ہو جائے۔ شلوار ذرا اوپر ہے، اس کو ذرا نیچے کرتے ہیں۔ ان چیزوں میں عزت نہیں ہے، عزت اس چیز میں ہے جس میں ہمارے نبی نے عزت رکھی ہے، جس چیز میں ہمارے دین نے عزت رکھی ہے۔ اس کے ماسوا کہیں عزت تلاش کرو گے، دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔
عزت اور ذلت کا معیار رسول اللہ کا بنایا ہوا معیار ہے. اور پھر ہم ان تہذیبوں کی غلامی کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم ان بے دین لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے نہیں آئے. ہم تو آزاد ہیں, ہم تو ان رسومات, ان تہذیبوں, ان لوگوں کے بنائے ہوئے فرسودہ قوانین اور ان تہواروں سے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں. ایک صحابی نے ایرانیوں کے شہنشاہ ایران کے دربار میں کھڑے ہو کر کیا کہا تھا؟ اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. کہا اللہ نے ہم مسلمانوں کو مبعوث ہی اس لیے کیا ہے, ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر جاتے ہیں. ہم بندوں کو بندوں کی غلامی میں نہیں چھوڑتے, تہذیبوں کی غلامی میں نہیں چھوڑتے, ان رسومات کی غلامی میں نہیں چھوڑتے. اللہ ابتعثنا, اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس لیے ہے, لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد من جور الادیان الى عدل الاسلام. ہم دنیا کے دینوں کے جبر سے, دنیا کے سارے دینوں کے ظلم سے لوگوں کو اسلام کے عدل میں لاتے ہیں. ومن ضیق الدنیا الى سعتها, ہم زمین دنیا کی سختیوں سے اسلام کی وسعتوں میں لے کر آتے ہیں. ہم دنیا کے لیے نرمی ہے, دنیا کے لیے محبت کا پیغام ہے, لیکن ہم لوگوں کی بنائی ہوئی رسومات کے پابند نہیں ہیں. اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی ان زنجیروں کو توڑ دو, ان دوستیوں کو, غلط دوستیوں کے چکر کو ختم کر دو. آپ اگر مالک مکان ہیں, فیکٹری کے مالک ہیں, تو کیا تمہارے اندر اتنی بھی اخلاق کی جرت نہیں ہے کہ ملازموں کی دل اجوئی کے لیے تو تم کیک کاٹ رہے ہو کرسمس ڈے کا, لیکن رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو؟ کیا رسول اللہ کا اتنا بھی تعلق نہیں ہے جتنا آقا اور ملازم کا تعلق ہے؟ کیا تم محلے میں تم ایم پی ایم این اے ہو, چونکہ اس برادری نے مجھے ووٹ دیا ہے, اگر میں ان کے کیک کاٹنے میں شریک نہ ہوا, اگر میں امن کمیٹی کی وجہ سے اس ایمانی بدامنی کا حصہ نہ بنا, تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ بڑا متشدد ہے. ٹھیک ہے, دنیا کو خوش کرو, پھر اپنے ووٹروں کو خوش کرو. گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے تو دکھتا رہے, اس سے پھر تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تمہارے پیغمبر کا دل آپ سے خوش رہے اور تم آخرت کے اندر ایک باضابطہ قوم کی حیثیت سے اٹھائے جاؤ, تو کبھی بھی کسی غیر مسلم کے تہوار میں شریک نہ ہوا کرو. ہاں, تشدد کا مذہب نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے ان کے تہواروں میں رنگ میں بھنگ ڈال دو, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں پہ تم ان کو یہ کام نہ کرنے دو, وہ کریں, ان کا اپنا مذہب ہے, ہمارا اپنا دین ہے, ان کا اپنا دین, ہمارا اپنا دین, ان کی اپنی تہذیب, ہماری اپنی تہذیب. ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, ہم آزاد ہیں, رسول اللہ کے دین کے پابند ہیں. ہمیں اپنے آقا کے دین کے ماسوا کہیں بھی کسی اور دین کی پیروی نہیں کرنی. اللہ ہمیں ایمانی غیرت نصیب فرمائے. اور ایسے کرسمس ڈے اور ایسے چیزوں, میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بارے میں جو اہل اسلام کا صحیح موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. جو ہمارے نبی ہیں وہ اس امت کے اندر تشریف دوبارہ لائیں گے, وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہے. ہم ان کو اللہ کا سچا نبی جانتے ہیں, اللہ کا بندہ جانتے ہیں, خدا کا بیٹا نہیں جانتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم عیسائیوں کے عقیدے سے بھی بری ہیں, یہودیوں کے عقیدے سے بھی بری ہیں, اور ان تمام غلط رسومات سے بھی بری ہیں جو ان کی طرف منسوب ہیں. اللہ ہمیں صحیح دین اور صحیح ایمانی غیرت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.